آپ کی شخصیت کے پہلوؤں کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار آپ کے کمالات ہیں جن کی بنیاد پر آپ پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ حیا کے عنوان پر کیا جا سکتا ہے، سخا کے عنوان پر کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے اعزازات کے عنوانات پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ نے سخا کے حوالے سے کہا، اس سے قبل ایک دو باتیں میں عرض کروں گا جو میرے پہلے سوال کے متعلقات میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزازی خصوصیات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ودیت ہوئی تھی، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ المکرمہ میں بھیجا، جب 6 ہجری میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قریباً 1400 اصحاب کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی جانب عمرہ کی غرض سے، عمرہ کی نیت کے ساتھ روانہ ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار کی جانب یہ پیغام کسی نے پہنچا دیا، یہ افواہ پھیلا دی کہ مسلمان اپنے نبی کی معیت میں 1400 اصحاب حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب آ رہے ہیں۔ آگے سے وہ اس تیاری میں آ گئے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام حضور کے اصحاب جو تھے، انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ میں اپنا سفیر بنا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ میں بھیجوں گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کو بھیجنا اس لیے بہترین عمل تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں جو آگے لوگ موجود تھے وہ نرمی کا معاملہ کر سکتے تھے، اور نرمی کے معاملے میں آ کر آپ کا حیا اور آپ کا ادب و احترام بھی کیا کرتے تھے، نرم مزاج تھے، اور آپ کے قبیلے کے بہت سارے لوگ بھی وہاں موجود تھے، اور بھی وجوہات بہت ساری ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ مسلمان فقط عمرہ کی غرض سے اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، 6 سال گزر چکے ہیں، ہم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا چکے ہیں، تو اب مکہ المکرمہ میں واپس آنے کا جی چاہتا ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا دل کرتا ہے، اس غرض سے ہم واپس آ رہے ہیں۔ جب یہ آ کر پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم عمرہ کرنے کی، طواف کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب وہ جو حضور کے عشق میں مست تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے بغیر کعبۃ اللہ کا دیدار بھی نہیں کروں گا۔ حالانکہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تو ان کے بغیر کعبۃ اللہ کا دیدار نہیں کروں گا، تم عمرہ اور طواف کی باتیں کرتے ہو۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کو غصہ آیا کہ ہم اتنی بڑی آفر، اتنا بڑا پیکج دے رہے ہیں کہ تم جس غرض سے آئے تھے تم اس غرض سے اپنا عمرہ کر لو، طواف کرو، واپس چلے جاؤ پھر۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر وہ سخت غصے کا اظہار کیا انہوں نے۔ تو ادھر حدیبیہ کے مقام پر یہ افواہ اڑنے لگی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے لیے پھر صحابہ کرام اور آپ کے جتنے بھی جان نثار تھے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، تمام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم اور اذن کے ساتھ بیعت فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں مقدر دیکھیے، آپ کے لیے بیعت لی جا رہی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک نیچے رکھا، تمام صحابہ کرام آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت اوپر رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے پہلے ہاتھ پر رکھ کے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیات میں اس کا ذکر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو اصحاب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں بیعت کر رہے، حقیقت میں وہ خود خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ایک ہاتھ جو حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ اے میرے محبوب آپ کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، یعنی جس ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا جا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ پھر ان کے لیے بشارت بھی آئی جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو بیعت کی گئی اس کے وقت بشارت جو نازل ہوئی، تمام اصحاب کو یہ شان ملی کہ اللہ رب العالمین نے ان پر راضی ہونے کا اعلان فرما دیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے.